اور آج ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے امت مسلمہ کا، وہ یہ ہے، سب سے بڑا خطرہ دین کو آج ہے، اور وہ خطرہ کسی یہودی سے نہیں ہے، کسی ہندو سے نہیں ہے، عیسائی سے نہیں ہے، کسی غیر مسلم سے نہیں ہے، کسی کافر سے نہیں ہے، کسی مشرک سے نہیں ہے۔ اس دین کو خطرہ بد نصیبی سمجھیں مذہبی پیشواؤں سے ہے، مشائخ سے ہے، نام نہاد پیروں سے ہے، جھوٹی تقلید سے ہے، اس سے خطرہ ہے، اور شدید خطرات میں گر چکا ہے اسلام اب۔ 1500 سال سے امت مسلمہ کو ایک ہی بات بتائی جا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کا معنی روزانہ ٹی وی پہ آپ سنتے ہیں، خبروں میں سن رہے ہوتے ہیں، کبھی مولوی صاحب کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے، یہ غلط کہا جا رہا ہے۔ اللہ نے تو انہیں رسول بنا کے بھیجا ہے، وہ تو ہمارے رسول ہیں۔ اللہ نے تو انہیں بنا کے بھیجا ہے رسول ہماری طرف، تو وہ ہمارے رسول ہیں۔ اب ہمیشہ کہتے رہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ ہمارے رسول، کب مانو گے انہیں کہ وہ ہمارے رسول ہیں؟ 18,000 عالمین کا خالق ہے اللہ۔ آپ تو یہی جانتے ہیں، ایک عالم یہ ہے، ایک آگے والی دنیا ہے، 2 عالم ہے، 2 نہیں ہے، 18,000 عالمین کا خالق، 18,000 عالم خلق کیا اللہ نے، اور یہ تمام عالمین کا رسول ہے۔ یہ آدم کا بھی رسول ہے۔ 1,24,000 نبی دنیا میں ہے، سب کا رسول ہے۔ یہ امام ہے تمام انبیاء کا، تمام رسولوں کا۔ 313 رسول آئے، باقی سارے نبی آئے۔ یہ ان نبیوں کا بھی امام ہے، ان رسولوں کا بھی امام ہے۔ ان میں سے کوئی نبی، کوئی رسول اس پہ ایمان نہ لائے قرآن کی روح سے۔ یہ سورہ آل عمران آپ کے گھروں میں قرآن پاک رکھا ہوگا، دیکھ لینا، آیت کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں، ویسے میں بتاتا نہیں ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں۔ آیت کا نمبر ہے 80، تو پڑھ لینا جا کے، 79، 80، 81، 3 آیتیں پڑھ لینا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ترجمہ اس کا پڑھنا، تفسیر پڑھنا۔ مگر بدقسمتی سے مسلمانوں کو ثواب کے پیچھے لگا دیا اس مولوی صاحب نے کہ تم یہ قرآن صرف اب ثواب کے لیے رہ گیا ہے کہ ایک حرف پڑھو گے تمہیں 10 نیکیاں مل جائیں گی، اور بس اب یہ ثواب کمانے پہ لگا ہوا ہے۔ تو کب اللہ نے تمہیں کہا ہے میرے بھائیوں کہ میرے پاس آنا تو ثواب لے کے آنا، بڑا ثواب ہو تب بخشوں گا تمہیں، تب تمہاری نجات ہوگی۔ تو اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامام، ہم بلائیں گے ان کے اپنے امام کے ساتھ، اپنے رہبر کے ساتھ، اپنے مرشد کے ساتھ۔ تو اللہ کی نظر تو ہے آگے والے پہ، کیوں آگے کون ہے؟ تو آگے اگر اللہ کا دشمن ہے تو پیچھے والوں سے تو پوچھا ہی نہیں جائے گا میرا خیال۔ تو وہ تو آگے والے کو اللہ دیکھ رہا ہے، آگے کون ہے؟ وہ اگر اللہ کا دوست ہے تو میرا خیال ہے شاید پچھلوں کو بھی چھوڑ دیا جائے، یہ میرے دوست کے ساتھ آ رہے ہیں، اب ان سے کیا پوچھنا۔ تو کم سے کم اپنا ہم یہیں سے، آج یہ وقت ہے نا، کل ہمارے پاس یہ وقت نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے آپ کو آپ کا نامہ اعمال اپنے ہاتھ میں دے دیا، اس سے بڑا کرم کیا ہو کہ اپنے ہاتھ سے آپ اپنے اس نامہ اعمال پہ لکھیں جو بھی لکھنا چاہتے ہو،
اس پہ جنت لکھنی ہے یا جہنم، خود لکھو، تمہارے پاس ہے، تمہارے ہاتھوں میں ہے، ابھی لکھ لو جنت یا جہنم۔ کل جب ہم دنیا سے جائیں گے یہ نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا، یہ پھر کچھ اور ہاتھوں میں چلا جائے گا، یہ اس پہ آپ کچھ نہیں لکھ سکیں گے، ابھی آپ کے اختیار میں ہے، لکھ لو اس پہ۔ اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ 1500 سال سے کم 1500 سال کا عرصہ، 1400 سال تو پکے سمجھ لینا، اوپر چلو کچھ، کہ یہ مسلمان غدار رہا ہے اسلام کا، یہ غدار رہا ہے اہل بیت کا، یہ نافرمان رہا ہے رسول کا، یہ لبیک لبیک یا رسول اللہ کہنے سے محبت تھوڑی آ جاتی ہے، یہ غلام ہے رسول کے غلام ہے کہنے سے محبت تھوڑی آ جائے گی۔ تمہارا رسول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے جا رہا تھا، زہری حیات سے پردہ فرما رہا تھا، وہ کیا کر کے گیا تھا؟ وہ تمہیں ایک امت بنا کے گئے تھے یا تمہیں فرقے بنا کے گئے؟ میرے ساتھ بولتے ہیں نا، مجھے کیا پتہ چلے گا؟ امت بنا کے گئے، تم امت رہ گئے، تم فرقوں میں بٹ گئے، کوئی دیوبندی ہو گیا، کوئی بریلوی ہو گیا، کوئی پتہ نہیں کدھر اہل حدیث ہو گیا، کوئی ٹکڑالوی ہو گیا، کوئی کدھر چلا گیا، کوئی شیعہ ہو گیا۔ کیا رسول تمہیں یہی بنا کے گئے؟ نہیں۔ اور پھر کیا تمہیں کچھ بتا کے بھی گئے آگے تم نے کیا کرنا ہے تمہاری کامیابی کے لیے؟ بتا کے بھی گئے۔ تو میرے بھائیو، وہ تمہیں دو چیزیں دے کے گئے تھے، ایک اللہ کی کتاب، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور ایک وہ اہل بیت کہ میری اطرت اور میری اہل بیت۔ اور اس کا حدیث یہ جو ہے، یہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے۔ سیاہ ستہ کی ساری کتابوں کا تو میں نہیں کہہ سکتا، جن میں میں نے پڑھی ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ انی تارکم فی الثقلین، اتنی مشہور حدیث ہے کہ تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، وہ کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اطرتی اہل بیت، اور یہ میری اہل بیت۔ ان دونوں کے دامن سے وابستہ رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے تم، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ یرد الحوض، کہ یہ دونوں مجھ سے حوض کوثر پہ آ کے ملیں، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں۔ اگر قرآن کی سمجھ نہ آئے ان سے پوچھو، ان کی سمجھ نہ آئے تو قرآن سے پوچھ لو۔ اب ہم نے کیا کیا حشر کیا ان دونوں کا؟ قرآن پڑھ رہے ہیں ہم ثواب کے لیے کہ ہمیں ثواب ہو رہا ہے۔ اب آگے جو پیش نماز صاحب کھڑا ہے اس کو پتہ نہیں ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے، کیونکہ یہ اس کی مادری زبان تو نہیں ہے۔ کیا دنیا میں کسی کتاب کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے جو قرآن کے ساتھ تم نے کیا؟ کہ تمہاری اپنی زبان میں نہ ہو، کسی اور زبان میں ہو، اور اسے آپ بار بار پڑھتے گئے ہوں۔ مثلا آپ کی زبان فرض کرو پشتو نہیں ہے، پشتو میں کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے، آپ کب تک اسے پڑھیں گے؟ مگر 1500 سال سے پڑھتے جا رہے ہو، تمہاری مادری زبان بھی نہیں ہے عربی، تو پھر مولوی نے تمہیں یہ بھی بتا دیا کہ اس کا معنی تم نے نہیں پڑھنا، تم گمراہ ہو جاؤ گے، تفسیر کی طرف نہیں دیکھنا کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر تفسیر پڑھو گے، معنی پڑھو گے، تو پھر تو تمہیں پتہ چل جائے گا اصل حقیقت کا۔ اس لیے اس نے جان بوجھ کر یہ بددیانتی کی کہ تمہیں اس سے دور رکھا، خود بھی دور تھا، اور پیش نماز کو پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، پیچھے جو کھڑے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں اس نے کیا کہا ہے، بس یہ اس لیے چپ کر کے کھڑے ہیں کہ ہمیں ثواب ہو رہا ہے، ایک حرف کے بدلے 10 نے کیا مل رہی ہیں، بس ادھر سے جائیں گے گٹھڑی باندھ کے سر پہ رکھیں گے،
باقی اس پہ عمل. او بھائی یہ قانون کی کتاب تھی، یہ مکمل ضابطہ حیات تھا تمہارے لیے. اس میں ہر حلال کا ذکر ہے، ہر حرام کا ذکر ہے، امر کا ذکر ہے، نواہی کا ذکر ہے، ہر اچھی بات بری بات کا ذکر ہے. کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کس سے پرہیز کرنا ہے، یہ تمہارے لیے شفا تھا. ہر بیماری کا اس میں علاج موجود ہے، ہر مرض کا علاج موجود ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے. یہ کتاب مبین ہے.